دعائے حزب البحر کا خالی پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا. اگر ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو بے شک ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم کسی مسائل کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو بے شک ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر ہم دعائے حزب البحر کی روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دعائے حزب البحر کے روحانی مخلوقات کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اس نور کو جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں جو حزب البحر میں پوشیدہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک طویل سفر کرنا پڑے گا. کیونکہ دعائے حزب البحر کو جو شخص سمجھ گیا اور جس شخص نے دعائے حزب البحر کی روحانیت کو پا لیا اور جس شخص نے دعائے حزب البحر کی اہمیت کو سمجھ لیا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. کہ جو شخص حزب البحر کے پوشیدہ اسرار کو جان لیتا ہے، اس کو کسی اور دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی اور اعمال کی ضرورت نہیں پڑتی. چاہے اس کے ساتھ سر کے بال سے لے کے پیر سے ناخن تک اس کو کوئی پریشانی بھی ہو، کوئی بیماری بھی ہو، کوئی مسائل بھی ہوں، چاہے وہ زمین اور آسمان، چاہے وہ مشرق اور مغرب، چاہے شمال اور جنوب، چاہے سمندر اور خشکی، چاہے آگ اور ہوا، ان کے درمیان جو کچھ کائنات میں موجود ہے اس کا حل دعا حزب البحر میں موجود ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ کائنات میں خیر اور شر موجود ہے، وہ کچھ اس کا حل دعائے حزب البحر میں موجود ہے. اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کی کنجی، انسانیت کے روحانیت کی کنجی، وہ انسان کے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امانت کو رکھا، اور اگر اس امانت کے دروازے کو کھولنا چاہو تو اس کی کنجی دعائے حزب البحر ہے. کہ جب ہم دعائے حزب البحر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم پہ ایک ایسے اسرار ہم پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو ہماری عقل سے بالکل ماورا ہوتا ہے. یعنی کہ انسانی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو کچھ اسرار حزب البحر پہ جب ہم پہ کھلنا شروع ہوتے ہیں، جب ہم حزب البحر پہ تحقیق کرتے ہیں، جب دعائے حزب البحر کو ہم پڑھتے ہیں، ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. تو کون ہے کہ جو ہمیں حزب البحر کو اتنا ڈیپلی سمجھائے گا؟ اگر دعائے حزب البحر کو دیکھا جائے، اگر آپ اس کو غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کو حفظ کریں، زبانی یاد کریں، اس کو پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو اس میں 4 کیفیات ملیں گی. اگر دعا حزب البحر کو دیکھا جائے تو اس کے 4 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ اسماء حسنہ کا ہے، اس میں کہ جس میں اس میں ذات اور اس میں صفات موجود ہیں. اور دوسرا حصہ اس میں قرآن کی آیات کا ہے. اور تیسرا حصہ اس میں حروف مقطعات ہیں. اور چوتھا حصہ جو اس کا ہے وہ دعائیہ کلمات یا دعائے ربائی ہے اس میں، کہ جسے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، جو بزرگوں کی زبان مبارک سے نکلا ہے. اور دعائے حزب البحر تو وہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے کلمات ہیں. اگر ہم ان کلمات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں نے حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی حرف بحرف میں نے حزب البحر سنی اور تحریر کری. اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مریدین کو دعا حزب البحر یاد کراؤ، کیونکہ اس میں اعظم ہے. اب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں، ان کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے. سب سے پہلے ہم اگر اسماء حسنہ پہ اگر آتے ہیں تو اگر حزب البحر کو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں ٹوٹل 12 اسماء حسنہ موجود ہیں. اس میں ٹوٹل 12 اسماء حسنہ موجود ہیں.
اور حروف مقطعات اگر دیکھا جائے تو حروف مقطعات کی تعداد 6 ہے، کہ جس میں حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد یا سین طا سین ہا میم عین سین قاف ہا میم عین سین قاف، یہ 6 ہیں، لیکن اس میں تکرار ہوئی ہے کہ جیسے ہا میم 7 دفعہ ہوئی ہے، جیسے مختلف حروف مقطعات کو مختلف دہرایا گیا ہے، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ 6 ہیں جو آئے ہیں۔ اگر ہم 12 اور 6 یعنی کہ اسماء حسنہ کو اور حروف مقطعات جو 6 ہیں ان کو آپس میں جمع کرتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 12 اور 6 12 13 14 15 16 17 18۔ تو اسماء حسنہ جن کی تعداد 12 ہے اور حروف مقطعات کہ جن کی تعداد 6 ہے، اب 12 اور 6 کو اگر ہم جمع کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 18۔ 12 اور 6 18۔ اچھا، اب یہ حصہ یہاں پہ یاد رکھنا، کتنے آتے ہیں؟ 18۔ 18 کو اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 9، اور 9 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ حرف تا کی، یعنی توئیں۔ اب علم العدد میں کہا جاتا ہے کہ 9 کا جو ہندسہ ہے وہ پورے کائنات میں، پورے علم العدد میں بادشاہ سلطان کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ عددوں کی پوری مکمل قوت ہے۔ حرف توئیں جس کی نومیریکل ویلیو 9 بنتی ہے، یعنی کہ 9 سے بڑا ہندسہ کوئی ہندسہ نہیں ہے۔ 9 سے بڑی قوت روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، اس دنیا میں جس دنیا سے ہماری وابستگی ہے، اس سے بڑی پاورز کوئی قوت کسی ہندسے میں نہیں ہے جو 9 کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ ٹوٹل کتنی ہے؟ 26 قرآنی آیات دعائے حزب البحر میں موجود ہیں، اور 26 آیات جو دعائے حزب البحر کے اس میں موجود ہیں وہ 10 سورتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی سورہ احزاب، دوسری سورہ یاسین، تیسری سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مومنون، سورہ بقرہ، سورہ برج، سورہ یوسف، سورہ اعراف، سورہ توبہ۔ یہ ٹوٹل 10 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 10 صورتوں کی 26 آیات بنتی ہیں جو حزب البحر میں موجود ہے۔ اب ہم 10 اور 26 ان کو ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں، یعنی کہ 26 اور 10 36۔ 36 میں اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 9۔ یعنی کہ اسماء حسنہ اور حروف مقطعات کو ہم نے ملایا تو ہندسہ بنا 9 کا، جو پوری قوت کا حامل ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے 10 صورتیں، ٹھیک ہے، اور 26 آیات۔ 26 آیات اگر ہم صرف 26 کو ہم مفرد میں لے کے آتے ہیں، 26 کو کیا بنتا ہے؟ 6 اور 2 8، 8 اور 10 18، 18 کو مفرد لے کے آتے ہیں بنتا ہے 9۔ اگر ہم 26 میں 10 کو جمع کرتے ہیں تو بنتا ہے 36۔ 36 کو اگر ہم مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 9۔ 9 کا ہندسہ، یعنی 9 کا ہندسہ حروف مقطعات اور اسماء حسنہ کا بنا، 9 کا ہندسہ قرآن کی آیات اور صورتوں کا بنا، اور 18 ہی اس میں جملے جو دعائیہ ہیں، جو دعائے کلمات حزب البحر میں موجود ہیں، وہ بھی تعداد اگر ان کی کیلکولیشن آپ خود کریں، دعائے حزب البحر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی تعداد بھی 18 بنتی ہے۔ تو یعنی کہ 18 سے مراد اگر ہم اس کو مفرد لے کے آتے ہیں 8 اور 1 9۔ اب یہ 3 حصے بن گئے، 9 9 9، 9 × 9 9 دنیا 18، 18 اور 9 27۔ 27 کو پھر ہم مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 9۔ یعنی اس پہ جو حاکمیت ہے اس میں وہ ہے تو کی، یعنی کہ توئیں کی، اور توئیں کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 9۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں جو اس کے اعداد نکلتے ہیں، اگر ہم
اس میں ذات کو لیتے ہیں اللہ، اس کے عدد بنتے ہیں 66۔ اگر ہم علی کو لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا یا اللہ یا علی، تو علی کے عدد بنتے ہیں 110، عظیم کے عدد بنتے ہیں 1020، حلیم کے عدد بنتے ہیں 88، علیم کے عدد بنتے ہیں 150، عزیز 94، رحیم 259، قدیر 314، حی یا 18، قیوم 156، سمیع 180، اور ارحم الراحمین 589۔ اس کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 3044۔ اسی طریقے سے اگر ہم اعداد نکالتے ہیں حروف مقطعات کے، جیسے قاف یا عین صاد کے، تو 195 بنتے ہیں، یاسی کے 70 بنتے ہیں، طاسین کے 69 بنتے ہیں، حامیم کے 48 بنتے ہیں، عین سین قاف کے 230 بنتے ہیں، حامیم عین سین قاف کے 278 بنتے ہیں، اور اگر ان سب کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو بنتے ہیں 890۔ اب جب ہم انہی عددوں کو ملا دیتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں عددوں کے بھی باقاعدہ طور پہ حروف نکالیں، کیلکولیشن کی ہے، اور جب ہم نے سارے ہندسوں کو ملایا تو سیگا بنا 9 کا۔ یہ تو ہے دعا حزب البحر کہ وہ راز جو پوشیدہ ہیں اس میں، یعنی کہ اب ہماری ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعا حزب البحر کے اندر جو قرآن کی صورتیں موجود ہیں، جو اسماء حسنہ اس میں ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے حرف ہیں، جو عادات ہیں، جو دعائے کلمات ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کی پوری اگر ترتیب کی کیلکولیشن کی جائے تو ہندسہ 9 کا بنتا ہے۔ اب دعائے حزب البحر، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جس مقاصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، اگر وہ عام بندہ ہے، اگر وہ اپنے مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اگر 9 مرتبہ پڑھتا ہے، روزانہ 9 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ حزب البحر 9 کی تعداد پڑھنا، اچھا اب 9 کی تعداد کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو 40 دن میں ہماری 360 کی تعداد پوری ہوتی ہے اس میں۔ اب 360 کی تعداد کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہندسہ 9 کا بنتا ہے۔ 9 مرتبہ ہم 40 مرتبہ پڑھیں گے، کتنے مرتبہ پڑھی جائے گی؟ 9 کو ہم 40 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 360 بنتا ہے، یعنی کہ جو پورا 360 ڈگری ہے، اس نے چاروں طرف سے آپ کو پورا کور کر دیا۔ عام لوگوں کے لیے ہے یہ، جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے ہر عام بندہ 120 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتا دعا حزب البحر 3 دن کے اندر، تو کیا وہ اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فیوزات ہیں، تو وہ کیا اسے محروم رہے؟ نہیں۔ جو شخص 120 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، وہ 9 مرتبہ روزانہ پڑھ لے 40 دن تک، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی پوری، اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر جو شخص 120 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، وہ 36 مرتبہ روز پڑھے گا، 10 دن مکمل کر لے، 360 کی تعداد پوری ہو جائے گی، وہ اس کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی۔ یعنی کہ حزب البحر کی زکوٰۃ کے اندر ہم 120 مرتبہ 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم 36 مرتبہ 10 دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم 18 مرتبہ 20 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں، ہم 9 مرتبہ 40 دن میں بھی کر سکتے ہیں، ہم 3 بار روزانہ حزب البحر پڑھ کے بھی 120 دن میں اس کا چلہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جب آسانیاں ہیں تو کیوں نہ ہم آسانیاں سمیٹیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل عمل کی طرف، جو پوشیدہ اعمال ہیں دعا حزب البحر کے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حزب البحر کے 5 کنجی ہیں، اور حزب البحر کی ایسی کنجی ہیں 5 کہ جس کے ذریعے آپ حزب البحر کے اپنے اسرار کو اپنے اوپر ظاہر کر سکتے ہو، اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو کہ دعا حزب البحر میں کیا کیا
چیزیں موجود ہیں، کیا کیا چیزیں تو پوشیدہ ہیں، اس سے عام لوگ بھی اسے کر سکتے ہیں، اور وہ خاص لوگ جو باقاعدہ طور پہ حزب البحر کے اعمال کر رہے ہیں مختلف نیتوں کے لیے، تو وہ اگر یہ 5 کنجی جو دعا حزب البحر کی ہیں، جو ایک راز ہیں، جس کی ایک خاص ترتیب ہے، اور 5 نمازوں کی ترتیب ہے اس کی، اور 5 دن کا عمل ہے خالی، اور 5 دن کے عمل میں 5 نمازوں میں 5 ترتیب سے اگر پڑھا جائے تو اس کے 5 دن مکمل نہیں ہوتے، اس کا عمل اور جس نیت سے وہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رستے بنانے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دعا حزب البحر پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے وہ جسمانی امراض کے لیے پڑھے، چاہے وہ اپنے ظاہری اس کے لیے پڑھے، چاہے وہ کسی مقاصد کے لیے بھی پڑھے، اس کو پوری کامیابی ملتی ہے اس میں۔ لیکن یہ عمل جو حزب البحر کی 5 کنجیاں ہیں، وہ 5 ایسی ترتیب ہے عمل کی کہ جس میں پورے حزب البحر کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے۔ حزب البحر جو آپ جس ترتیب سے پڑھ رہے ہو وہ پڑھتے رہو۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے اعمال کی بھی ضرورت پڑے گی نا، کہ ہم کس مقاصد کے لیے کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے۔ تو وہ جو 5 کنجیاں ہیں نا، وہ 5 ترتیب ہیں، طریقہ کار ہیں، کہ اگر ہم اس 5 کنجی سے 5 دروازے کھولتے ہیں تو ہمیں وہ 5 نعمتوں کے ہمیں قریب لے جاتی ہے۔ سب سے پہلی کنجی اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلی کنجی جو ہے نا اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے اعداد اور ترتیب بھی بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھا جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہ سب سے پہلا جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا، اور پڑھا جائے گا کس طرح کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، 70 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ ترتیب ہے اس کی، تھوڑی سی ترتیب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے پوشیدہ اعمال ہیں، یہ نہیں ملیں گے آپ کو کسی کتابوں میں، لیکن یہ کس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا؟ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا 70 مرتبہ۔ اس کا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی ترتیب دیکھیں، دعا حزب البحر جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کی تکرار 3 دفعہ ہوگی، اس کے بعد بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یعنی بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے کہ تو بہتر کھولنے والا ہے۔ یہ فجر کا پہلا عمل ہے، یہ 5 کنجیوں میں سے پہلی کنجی ہے یہ، کہ جو دروازہ کھولتی ہے کس کا؟ آپ کے اپنے اندر کی روحانیت کا، آپ کے بند دماغ کا، آپ پہ لگی ہوئی بندش کھولتی ہے۔ جو بندش کا شکار ہوں، جن کے رشتے کی بندش ہو، جن کے وجود کی بندش ہو، جن کے نفس کی بندش ہو، کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کی بندش ہو، جس کے کانوں کی سنائی کی بندش ہو، جس کی خون کی بندش ہو، کہ جس کے دماغ کی بندش ہو۔ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کے بندش لگا دی جاتی ہیں، بعض اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات خواتین کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے کہ دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، جو جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جو شیاطین سب سے پہلے جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ انسان کے نروس سسٹم کو بند کرتے ہیں، یعنی کہ جو آسیب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جو شیطان ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جو نیگیٹیوٹی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نروس سسٹم پہ قابض ہونا ہوتا ہے، وہ اس کو بند کرتا ہے، یعنی کہ دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اور جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ بہت جلد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ جن کے اعصاب لرزنے شروع ہو جاتے ہیں، جن کے بدن میں لرزہ شروع ہو جاتا ہے، جن کو فالج کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جن کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ کسی کے اوپر بھی جسم کے اندر جب کوئی جنات داخل ہوتا ہے،
کوئی شیطان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو معاف کر کے اس کے اندر کی گرہ لگا دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ جب اس کو بند کرتا ہے تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کبھی ہاتھ دھو رہا ہے تو پانی بہ رہا ہوتا ہے، دنیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے مگن ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمنشیا میں چلا گیا، شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہو گیا، مختلف امراض میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اصل حقیقت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ جو یہ چیزیں اس کے دماغ کے اوپر سوار ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر نظر بد بھی ہوتی ہے، حاسدین کے حسد کی بھی نظر ہوتی ہے، یا جادوگر کی بھی نظر ہوتی ہے، یا شیاطین کی بھی نظر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے جو اعضائے خاص ہیں، جس کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، تو دماغ، دل اور جگر جسے کہا جاتا ہے، وہ اس پہ قابض ہوتے ہیں، اس پہ گرہیں لگاتے ہیں، کہ جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اب ایک عام شخص جو اس مرض میں مبتلا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ مختلف نیند کی دوائیں کھا رہا ہے، مختلف ادویات کا استعمال کر رہا ہے، وہ کیوں نہ اس حزب البحر کی پہلی کنجی سے اس دروازے کو کھولے تاکہ وہ چیز اس کے دماغ سے نکلے۔ اس کی بندش ہے تو بندش کھلے، کاروبار میں بندش ہے، کاروبار کی بندش کھلے گی، گھر کے اندر بندش ہے، گھر کی بندش کھلے گی، اولاد کی بندش ہے، اولاد کی بندش کھلے گی، اولاد نرینہ کی بندش ہے تو اولاد نرینہ کی بندش کھلے گی۔ وہ جس چیز کو کھولنا چاہے اس حزب البحر کی کنجی سے 70 مرتبہ بعد نماز فجر 70 بار بھی اس کو پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر پورا دم کر لے، اسی وقت وہ اپنے اندر کیفیت محسوس کرے، جس کی پہلی کنجی ہے کہ جس کا وقت کھلنے کا صبح صادق کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کا وقت ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے اگر یہ عمل شروع کریں گے تو اس میں آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی، ورنہ عمل خراب ہو جائے گا، ورنہ پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ایک نماز بھی آپ کی قضا ہوئی اور آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ اس عمل کے لیے نماز کی پابندی اتنی ہی ضروری ہے جتنا یہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی نماز نہیں قد ہونی چاہیے۔ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہونے کے بعد جس سمت بھی آپ بیٹھے ہوئے، اس میں پرہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضروری نہیں کہ آپ پرہیز کریں گے۔ ہاں، پرہیز وہ لوگ کریں گے جو حزب اللہ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو یہ عمل کریں گے، جو اپنی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رزق کو کھولنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا جس معاملات میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کے لیے کر رہے ہیں، تو بعد نماز فجر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بابونا بحق وفت لنا فإنک خیر الفاتحین 70 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے۔ یہ عمل ان کا ہو گیا مکمل، ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا، یعنی کہ ایک وقت کا فجر کا یہ ایک کنجی کا عمل ہے کہ جس کا فائدہ ابھی میں نے کہا ہے کہ جو کچھ کھولنا چاہتے ہو وہ اس عمل کے ذریعے آپ کھول سکتے ہو۔ اچھا، اب وہ لوگ آ جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حزب البحر عمل کرتے ہیں لیکن حزب البحر کے اسرار ہم پہ نہیں کھلتے۔ سمجھنا میری بات؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں، ہمارا باطن نہیں کھلتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، ہمارے اندر کے اسرار نہیں کھلتے۔ اب کچھ لوگوں کے خواب میں بندش ہو جاتی ہے، لوگوں کو خواب نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کے مشاہدے میں بندش ہو جاتی ہے، ان کو مشاہدے نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کی ریاضتوں پہ بندش ہو جاتی ہے کہ وہ ریاضت نہیں کر سکتے۔ کچھ کرتے ہیں، کچھ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کا پیر سن ہو جاتا ہے، ان کی گیسٹرک پرابلم ہو جاتی ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ان کا جسم درد کرنے لگتا ہے۔ اگر ایک شخص پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور پھر ایک وقت آگے اس کے ساتھ ایسے مسائل ہو جائیں، اگر وہ کوئی زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھے تو اس کو سستی آئے، کاہلی آئے، بیٹھا نہ جائے، پڑھا نہ جائے، یہ حالت قبض کو توڑنے کے لیے سب سے بہترین کنجی ہے دعا حزب البحر کی۔ یعنی کہ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں 120 بار سورہ مزمل شریف روز پڑھتا تھا لیکن آج یہ حالت ہے کہ 3 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی مجھ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ مزمل کے جو نوری مخلوقات ہیں
انہوں نے آپ کو اس پہ بندش لگائی ہے. اچھا بندش انسان نہیں لگاتے، انسان تو لگاتے ہی لگاتے ہیں، اس میں جنات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں موکلان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں آپ کے رفیق کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور حالت قبض ایسی رہی ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنے سالوں ضائع کیے ہیں. اہل سلوک کے اندر، تصوف کے اندر جو 99 منازل ہیں، اس میں ایک قبض، حالت قبض کی وجہ سے بھی آگے نہ بڑھنا ہے. کہ ضروری نہیں کہ آپ حزب البحر کے عامل ہو تو آپ یہ کنجی کریں، نہیں. آپ کسی بھی چیز کے عامل ہیں، آپ ناد علی کے عامل ہیں، ناد علی پڑھتے ہیں، کبھی فائدہ دیتی کبھی نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے آپ کے ماتے، آپ کے ارد گرد جو مخلوقات ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ گرہ لگا دیتے ہیں. آپ جب پڑھتے ہو گرہ کھلتی ہے اور پھر دوبارہ لگا دیتے ہیں. لیکن اس کا مستقل حل کیا ہے؟ اسی کنجی کی 70 مرتبہ بعد نماز فجر اس کی تکرار کرنا. اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں دوسرے اعمال کے لیے تو اس کی تعداد بنتی ہے 224 کی. یعنی کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو میں ترتیب بتا رہا ہوں کنجیوں کی، ایک دوسرا شخص ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جو حالت قبض طاری ہے میں اس کو توڑوں، اس کو کھولوں، جو بندش ہے اس کو ختم کروں، آئی بس ہم نے، تو وہ 224 کی تعداد بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے اور 40 دن میں مکمل کر لے اپنا، اس میں اس کو کامیابی ملے گی. یعنی کہ روحانیت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی اب دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے. یعنی کہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے کلام پاک، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے. تو ہمارا دروازہ کیا ہے؟ اب کھلے گا کیسے؟ بسم اللہ بابونا، کہ ہمارا دروازہ بسم اللہ ہے بحق کے وفت لنا فائنا خیر الفاتحین، کہ ہم پر تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، کہ تو بہترین کھولنے والا ہے. اور جو عام لوگ ہیں وہ 70 بار پڑھیں گے. اچھا اس کی دوسری کنجی جو ہے وہ ہے یا علیو یا علیو یا علیو تبارکا ہی تانونا بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین. یعنی کہ اے اونچی شان والے، یہ ظہر میں پڑھیں گے. اب ہم فجر میں پڑھا ہم نے، مکمل ہو گیا، اب ظہر میں پڑھیں گے یا علیو یا علیو یا علیو. یعنی کہ اے بلند شان والے، اے اونچی شان والے، کہ سب سے بلند شان تیری ہی ذات ہے. ہم پکار رہے ہیں اس کو. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تبارکا، یعنی کہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ سورہ ملک کا ہے. حیتانونا یعنی کہ ہماری دیواریں ہیں. بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، تو ہمیں بخش دے کہ تو سب سے بہترین مغفرت فرمانے والا ہے. اب ہمارا دوسرا اسٹیپ جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے اور 70 مرتبہ یہ کنجی پڑھنے کا ہے. اب سب سے زیادہ ہمیں کامیابی سے جو رو کے رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں. اب کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ غلط ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم سیدھے رستے پر ہیں، ہم گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. تو ہمارے اعمال کے اندر رکاوٹیں ہمارے اپنے ہی اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اب یہ وہ آیت ہے کہ یہ وہ دوسری کنجی ہے کہ جس کا اثر، جس کا تعلق
ہمارے قلب سے ہے. یعنی کہ جو ہمارے دل کی جو دروازے ہیں نا، ہمارے جو دل ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس میں جو ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے. جیسے احادیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ رنگ کا دھبا اس کے قلب پہ پیوستہ ہو جاتا ہے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، نہیں تو وہ گناہ بڑھتے 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اب دل تو ہمارا سیاہ ہے، ہم نے اپنا حلیہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے. ہم نے بڑی بڑی پگڑیاں پہن لی ہیں، بڑی بڑی ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، بڑے بڑے ہم نے جبے پہن لیے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہیں. آئی بس سمجھ میں. ہم نے آنکھیں بند کری ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے، جب کوئی آتا ہے ٹھک کر کے ایک تسبیح کا دانہ گرتا ہے، اور جب کوئی گزر جاتا ہے تسبیح نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. تو یہ کنجی آپ کے اندر کے دروازے کو کھولتی ہے. یعنی کہ آپ کے جو دل پہ لگے جو داغ ہے نا، یہ ان کو ریموو کرتی ہے. یہ ریموور ہے کہ جس طریقے سے کسی چیز کو مٹایا جاتا ہے نا، تو یہ جو کنجی ہے نا، یا علیو یا علیو یا علیو، یعنی کہ اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، تبارکا حیتانونا بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین. یعنی کہ سلینڈر ہو گیا بندہ، اس نے ہتھیار ڈال دیے، وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لیے، اور رب کو تمہارا توبہ کرنا سب سے پسندیدہ عمل لگتا ہے. تمہاری عبادت کرنا ٹھیک ہے، تمہاری ریاضت کرنا ٹھیک ہے، اچھے اعمال ہیں، تمہارے دعا کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی شخص توبہ کرے کہ وہ اس کو قبول کر لے، کہ کوئی اس سے رجوع کرے کہ وہ اس کو دے دے. اب یہ وہ کنجی ہے کہ جو تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دیتی ہے اور ملا دیتی ہے. حزب البحر کے اندر پوشیدہ اعمال میں جو اس کی پوشیدہ روحانیت ہے نا، وہ صرف دعا حزب البحر پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اگر اس کو غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں تو. میں نے کہا نا، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اگر تم غور و فکر کرو. اس کی دوسری کنجی کیا ہے کہ جس نے تمہیں کامیاب ہونے سے روکا، یعنی تمہارے اعمال، تمہارا کردار، یعنی کہ تمہارا کیے ہوئے گناہ. اچھا، ایک تو گناہ ہے نا کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ثواب کا کام ہے، کیا کہ پتھر راستے سے ہٹا دوں، کسی کو جگہ دے دوں، کسی کی مدد کر دوں، یہ نیکی کا کام ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا. لیکن اگر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز اس راستے میں پڑی ہوئی ہے اور اگر ہم نے یہ نہ اٹھائی تو کسی کو نقصان ہو جائے گا. سمجھنا میری بات. اگر ہم نے 20 سے نہ اٹھائی ہے تو اس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. اب ہم بولے گا یار ہم تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنی عبادت میں، دیکھ لو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، وہ بہتر اسباب پیدا کرنے والا، یہ چل رہی ہے، یہ سمجھ کے کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو ہٹا دیتا تو کیا مقام مل جاتا کہ جس طرح ایک بزرگ، آپ نشے کی حالت میں، حضرت بشر حافی کا شاید واقعہ ہے وہ، کہ جب آپ نشے کی حالت میں گزر رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچے پہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اٹھا کے چوما اور اپنے پگڑی پہ رکھ لیا تھا. آپ نے فرمایا تیری جگہ یہاں پر ہے. تو رب نے کیسا مقام دے دیا تھا آپ کو. یعنی کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ضامن ہے. آپ لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، آپ لاکھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، آپ ہر سال حج کرتے رہو، پورا سال روزہ رکھتے رہو، لیکن اگر آپ کے اعمال سے آپ کا پڑوسی خوش نہیں ہے، آپ کے کردار سے آپ کے گھر والے خوش نہیں ہیں، تو ساری کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. نیک ہونا کمال نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کرنا کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے،
اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل. تو دوسری کنجی دروازہ کھولتی ہے ہمارے قلب کا، یعنی کہ ہمارے گناہ ہمارے مٹتے ہیں، ہم بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے کہ میرے رب تو مجھے بخش دے. 70 مرتبہ بعد نماز ظہر آپ اس کو پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں اس کی تیسری کنجی پر. یہ ترتیب سمجھیے گا آپ، اس کی ترتیب ہی ہے سب کچھ. تیسری یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد. پہلے ہو گیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دوسرا ہو گیا یا علی یا علی یا علی، تیسرا ہو گیا یا عظیم یا عظیم یا عظیم یاسین سقفنا بحق انصرنا فإنک خیر الناصرین. یعنی اے عظمت والے، اے عظیم، اے بزرگوار، اے رب ذوالجلال، اے عظمت شان والے، اے عظیم، کہ تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے. یاسین سقفنا، کہ یاسین ہماری چھت ہے اور تو ہماری مدد فرما کہ بے شک تو سب سے بہتر مددگار ہے. اب جب ہم عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم مدد طلب کرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو عظیم ہے. اب یہاں پہ جو اس کی روحانیت ہے نا، وہ جو شروع میں جو صفاتی نام ہے اس کا جو روحانیت ہے، ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ جن مقاصد کے لیے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. 70 مرتبہ پڑھیں گے. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مددگار تمہاری مدد آتی ہے نا، وہ غیر سے تمہاری مدد آتی ہے. اب تم کسی بھنور میں پھنسے ہو، کسی طوفان میں پھنسے ہو، مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، کاروبار میں جھگڑے ہوئے ہو، قرض کے لیے بہترین کنجی ہے یہ، قرض کی ادائیگی کے لیے. چاہے تم قرض تلے دبے ہوئے ہو، چاہے تم کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہو، یا تمہارے کسی گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہو، یا تمہارے بیٹے پر کسی لڑکی نے قبضہ کر لیا ہو، اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیا، اس کے دماغوں پہ سوار ہو گیا ہو، یا تم کسی ایسی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہو کہ جہاں سے تمہیں نہیں لگ رہا ہو کہ میرا کوئی رستہ کھلے گا. کہ جب انسان عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس ترتیب سے یہ کنجی پڑھتا ہے کہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یاسین سقفنا بحق انصرنا فإنک خیر الناصرین. اچھا، ایک بات یاد رکھنا، یہ پانچوں کی پانچوں جو کنجیاں ہیں نا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کہ جس طریقے سے فجر کی نماز ظہر سے، ظہر عصر سے، عصر مغرب سے، مغرب عشاء سے، عشاء فجر سے، یہ ایک پہر ہے، یہ 360 ڈگری یہ سمجھ لیں، پورا ایک راؤنڈ ہے، یہ پورے دن بھر کا راؤنڈ ہے یہ پورا. تو یہ ایک کنجی دوسرے کنجی سے جڑتی ہے، اور جب ایک کنجی دوسری کنجی سے جڑتی ہے تو اس کی پاور 2 گنا ہو جاتی ہے. جب 3 جڑتی ہیں تو 3 گنا ہو جاتی ہے. پورا پہر چلا جاتا ہے، انسان مکمل طور پہ دائرہ حصار میں موجود ہوتا ہے. یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ترتیب ہے پوری اس کی، اور جو شخص اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے نا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اب کوئی شخص ہے، اس نے کسی کہیں کے لیے کچھ کرا ہوا ہے لیکن اس کو مایوسی کا سامنا ہے، وہ اس ترتیب سے یہ کر لے. اب وہ قرض تلے دبا ہوا ہے، اب قرض دار ہیں کہ آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں جو مانگنے والے ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کریں
کہ دیکھیں آپ کی کیسی مدد ہونے شروع ہوتی ہے. 70 مرتبہ بعد نماز عصر یہ پڑھی جائے گی. اب آ جاتے ہیں ہم مغرب میں، یعنی کہ اس کی چوتھی کنجی. چوتھی کنجی بڑی نایاب ہے، سمجھنے بڑی کامل ہے، بڑے اسرار اس کے اندر موجود ہیں. وہ ہم پڑھیں گے یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قاف ہا یا عین صاد کفایتنا بحق ورزقنا فإنک خیر الرازقین. یعنی اے حلم والے، اے حلم والے، اے حلم والے. قاف ہا یا عین صاد ہماری کفایت ہے، ہماری کفایت کرتا ہے. تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب جو لوگ جن کو رزق کی تنگی ہے، جو محتاجگی ہیں، اب دیکھو اس میں انسان پوری زندگی کا نچوڑ ان 5 کنجیوں میں ہے. انسان جو چاہتا ہے وہ ان 5 کنجیوں میں موجود ہے. سب کچھ جو انسان چاہتا ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان جو چیز طلب رکھتا ہے دنیا میں آ کے، وہ اسی 5 کنجیوں کے اندر موجود کہیں نہ کہیں سے اس کا سرا ضرور ملتا ہے. اب انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وہ چاہتا ہے اس کے کشائی کے رزق کے لیے پڑھے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ چاہتا ہے غیب سے اس کی مدد ہو. یہ جو کفایت ہے نا، کفایتونا جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے یہ. اور جب یہ حلیموں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. کیسے؟ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قاف ہا یا عین صاد کفایتونا. جس کے اندر جب مرج ہوتا ہے نا تو اس کی پاور 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، جو نوری مخلوقات ہیں، وہ ہر چیز کی کفایت کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ امر ربی ہے، کہ وہ رب کے حکم سے مامور ہیں اس کاموں پر. یا حلیموں کے جو نوری مخلوقات ہیں نا، یہ باقاعدہ طور پہ معموری ہی لوگوں کی کفایت مدد کرنے کے لیے ہیں. ورزقنا فإنک خیر الرازقین، کہ تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یعنی رب کی ذات جو رب الارباب ہے. جب انسان مغرب کے بعد 70 مرتبہ اس کی تکرار کرتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ رزق صرف کھانا ہی نہیں، ہر وہ چیز رزق ہے آپ کے لیے جو آپ کی ذات سے، آپ کی زندگی سے منسوب ہے. یعنی اچھی صحت، یہ بھی رزق ہے. آنکھیں جو آپ دیکھتے ہو، آپ جو بولتے ہو، آپ جو چلتے ہو، جو پیتے ہو، جو آپ کی اولاد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ سے منسلک ہیں، آپ کا کاروبار ہے، یہ سب آپ کے لیے رزق کے مانند ہے. یہ سب آپ کے دوست ہیں. اس نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد چوتھی کنجی کی تکرار 70 مرتبہ کرتا ہے، وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ 5 کنجیاں ہیں حزب البحر کی، اور یہ 5 اسم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہو نا کہ بھائی تم یہ عمل کر لو تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تم یہ عمل کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا، تم یہ عمل کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا. تم کچھ نہیں کرو، تم صرف نماز کی پابندی کرو، اور یہ 5 کنجی 5 وقت کی نماز میں پڑھ لو، اور صرف زیادہ نہیں، صرف 5 دن. اس کی ترتیب ہی صرف 5 دن کی ہے، تعداد صرف 70 مرتبہ کی ہے. 70 مرتبہ پڑھ لو. آپ دیکھیں آپ کے رزق کے دروازے کیسے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ جس اونچائی پہ تھے اور وہاں سے گر کے زمین پہ آئے، اور پھر آپ نے 5 کنجیاں والا عمل 5 دن میں پڑھنا شروع کیا، تو یہ اپنی پش پہ سوار کر کے آپ کو اس سے زیادہ بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں کہ جس بلندی پہ آپ تھے.
ایسی کنجیاں ہیں یہ 5. روحانیت بھی رزق کی طرح ہے. نور بھی جو تمہیں ملتا ہے وہ بھی تمہارے رزق کی طرح ہے. جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا اتنا تمہیں ملنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ کہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قافا یا انسوات کفایتنا بحق ورزقنا فإنک خیر الرازقین. اب عشاء کی نماز کے بعد یا علیمو یا علیمو یا علیمو حامیم عین سین قاف حمایاتنا بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین. یعنی کہ اے بہت علم والے، جاننے والے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ تیرے سامنے موجود ہے، تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کا، ہر ظاہر ہوئی ہوئی چیز کا، ہر پوشیدہ چیز کا تجھے علم ہے. یا علیمو، جاننے والے، سب کچھ جاننے والے، جو کچھ کائنات میں موجود ہے، جو کچھ کائنات سے باہر ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. حامیم عین سین قاف حمایتنا. کیا کہ حامیم عین سین قاف ہماری حمایت ہے. بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین، کہ تو ہم پہ رحم فرما کہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو ہم پہ رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اچھا آخری جو ہے نا، بڑے کمال کی کنجی ہے 5ویں. سب سے زیادہ سریع تاثیر جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے. جو میری بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، کہ جن کے اچھے رشتے نہیں ہوتے، یا جہاں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتے، باقی ہر جگہ اور ہوتے ہیں. جہاں وہ انتظار میں ہوتے ہیں بس وہی دور ہوتا ہے. بس جس چیز کی وہ طلب رکھتے ہیں وہ چیز ان سے دور چلی جاتی ہے. جو مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، کچھ نہیں رکھا اس روحانیت کی دنیا میں، کچھ نہیں رکھا اس عملیات میں، 10 عمل کر لیے، ہزاروں عمل کر لیے، لاکھوں عمل کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، بلکہ سال بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہونے والے، ابھی بھی رشتہ نہیں ہوا ہمارا. 10 عاملین کے چکر لگا لیے، 10 باباؤں کے پاس چلے گئے، 10 جگہ پہ چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمریں گزر گئی، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. وہ ذرا 5ویں کنجی سے اپنے باطن کا تالا کھول دیں. دیکھیں اگر وہ 50 سال کے بھی ہیں تو رشتہ گھر آئے گا ان کے. ایسی کنجی ہے یہ، کیونکہ حمایت کس کی حاصل ہے؟ کہ یا علیم ہو، یہ جاننے والے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو ہی بہتر جانتا ہے میں کس کام کے لیے یہ کنجی پڑھ رہا ہوں. تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں. اچھا پھر حمایت بھی کس کی ہے؟ حامیم عین سین قاف کی، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس کے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حامیم عین سین قاف بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین. اے رب اب تو ہم پہ رحم کر دے، تو بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ ہم نے ساری زندگی یا تو غلط راستے پہ گزار دی، غلط باباؤں کے ساتھ گزار دی، غلط لوگوں میں گزار دی، کہ اب تو ہم پہ رحم کر دے، کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ تو ہی ہم پہ رحم کرنے والا ہے. جب انسان 5ویں کنجی پر آتا ہے نا تو اس پہ پھر رحم کیا جاتا ہے. جو رحمان و رحیم ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ 5 کنجیاں آپ کے 5 نمازوں سے اور 5 پہر سے جڑی ہوئی ہیں.
جو شخص حزب البحر کی یہ 5 کنجیاں 70 مرتبہ 5 نمازوں میں 5 دن مکمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 نعمت عطا کرتا ہے. اس کا گھر محفوظ، اس کا محلہ محفوظ، اس کے رشتہ دار محفوظ، اس کا شہر محفوظ. یہ وہ پوشیدہ اعمال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے نا انسان کی وجود کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، کیونکہ ترتیب ہے خاص. آپ اس کی ترتیب لے لیں کہ اگر آپ اسے اللہ کی لیتے ہیں تو اللہ کے 66 عدد بنتے ہیں، بسم اللہ بابونا کے لیتے ہیں تو 224 عدد بنتے ہیں. اب ان دونوں کو ملا کے ایک جگہ جمع کر لیں، آپ کو سیگا آ جائے گا. دوسرا علی 110 عدد بنتے ہیں، تبارک حیتانونا کے 752 عدد بنتے ہیں. آپ اس کو ملا کے اس کی کیلکولیشن کر لیں. اب عظیم 1020 عدد بنتے ہیں، یاسین سقفونا کے 361 عدد بنتے ہیں. اب حلیم کے 88 عدد بنتے ہیں، قاف آیا انصاد کفایتونا کے 757 یعنی کہ 757 عدد بنتے ہیں. اب اس کی کیلکولیشن کر لیں. علیموں کے 150 عدد بنتے ہیں اور حامی مینسن کا حمایتونا کے 788 عدد بنتے ہیں. آپ ان دونوں کے عددوں کو ملا لیں، آپ کے سامنے سکھا جائے گا اس کا. اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں 170 مرتبہ، یہ تو عمل عام لوگوں کے لیے عمل ہے جو 5 دن کرنا ہے. 5 کنجی ہیں جس کے خزانے آپ لوگوں کو ملیں گے، 5 جواہرات آپ کو ملیں گے اسے. اور جو لوگ اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ پھر عددوں کو ملا لیں. عدد سن لیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں. جو اس کے عمل کریں گے، اللہ کے 66، بسم اللہ بابونا کے 224، 66 اور 224 کو جمع کر لیں. علی 110، بسم اللہ تبارک حیتونا کے 752، عظیم کے 1020، یاسین سقفونا کے 361، حلیم کے 88، قافائی کفایتونا کے 757، علیم کے 150، حامی مینسن کا حمایتونا کے 788. جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو عدد ملا کر، اور اپنے چاہیں تو اپنے نام کے عدد ملا کے کر لیں، اور اگر اپنے نام کے عدد نہ ملائیں تو ان دونوں کے عدد ملا کے آپ یہ عمل مکمل کر لیں. 40 دن مکمل کر لیں، پھر دیکھیں اس کے کمال. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور نہیں تو میں آپ کو خود ابھی بلیک بورڈ پہ سمجھاتا. میں نے اس کی پوری ترتیب کے ساتھ دیکھا. اچھا ایک خاص بات ہو رہی، بیٹا مجھے پانی پلانا ٹھنڈا، اور کال بھی دے دینا اگر کال لینی ہے تو مجھے. ٹھیک ہے، کال لینی ہے مجھے بتا دینا جو بھی ہو. تو نہیں تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. ٹائم بہت ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کال میں نہیں لے پاتا، لیکن آپ کو جواب ضرور میں آپ کو واٹس ایپ پر میں دے دیتا ہوں آپ کو. تو اچھا اب یہ جو 5 کنجیاں ہیں نا، اچھا اس 5 کنجی سے آپ اپنے حواس خمسہ یعنی کہ جو 5 جو خواص ہیں ہمارے، یعنی کہ دیکھنا، یعنی کہ جسے بصرہ کہتے ہیں، سامع یعنی سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، حواس خمسہ ہے نا کہ جو ہمارے ظاہری ہیں. دیکھنا ہم دیکھتے ہیں، آئی بات سمجھ. سننا ہم سنتے ہیں، سونگنا جس کا تعلق ہمارے ناک سے ہے، سونگتے ہیں. چکھنا ذائقہ، چھونا یعنی کہ محسوس کرنا، فیل کرنا، کسی کو چھونا ہاتھ سے، اس کی تسخیر اس میں موجود ہے. کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے اپنے حواس خمسہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اب وہ کیسے کریں گے اس 5 کو کنجی سے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. جب ہم اسی ترتیب سے یہ 5 کنجیاں 70 مرتبہ پڑھتے ہیں نا، اور ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں حواس خمسہ کے لیے کہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہو، تو یہ چیز بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہم ظاہری دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا کچھ بھی دیکھنا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. اصل دیکھنا وہ ہے جو روحانیت کی آنکھ سے دیکھنا ہے، جو باطنی آنکھ سے دیکھنا ہے.
اور اس کے لیے سب سے بہترین جو وقت ہے نا وہ صبح کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کا وقت ہے۔ ہم صرف اس کی پہلی کنجی کو، جو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اگر ہم حواس خمسہ کے لیے پڑھیں گے، ہم اس کو بیدار کرنے کے لیے پڑھیں گے، اپنی آنکھ کو، اپنے باطنی آنکھ کو، تو ہم تہجد کے وقت اس کو پڑھیں گے اور تصور کر کے پڑھیں گے، اور اسی ترتیب سے پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کہ بسم اللہ بابونا بحق وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اور بالکل پرسکون ہو کے بیٹھیں گے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں میں جو اندھیرا سا ہے نا، اس میں کیسے کیسے روشنی آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے، کہ آپ صرف حق دیکھتے ہو۔ اس پریکٹس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا آپ کو، لیکن آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اب دوسرا، سننا، یعنی کہ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری کنجی پر، اسی ترتیب سے اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیں، ہر چیز آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ نے کس نیت سے کیا کام کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ اور یہ 5 کنجی یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جس مسائل کا آپ شکار ہو، اس کا حل ان 5 میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عمل، اینٹی بایوٹک عمل ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ایک جگہ پہ آ کے ہو جاتا ہے کہ اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یعنی کہ وہ سلنڈر ہو گیا، یا تو اس نے کہہ دینا کہ بھائی لا جائیے، اس کو لے جاؤ، انتظار کرو، دعا کرو، ختم بات، ہاتھ اٹھا لیا اس نے۔ روحانیت کے رستے میں بھی جب کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، پھر یہ 5 کنجیاں وہ پڑھے، خود بخود راہ نکلنے شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 5 کنجیوں والا عمل کر لینے سے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا رکھتا ہے، اور وہ بھی عطا کرتا ہے جس کے وہ قابل نہیں ہوتا۔ یہ 5 کنجیاں، 5 خزانے میں نے آپ کو دیے ہیں حزب البحر کے۔ میں سمجھتا ہوں 70 مرتبہ پڑھنا ایسا ہوگا جسے گویا آپ نے 70,000 مرتبہ روز پڑھا ہے آپ نے۔ اس ترتیب پر یہ ترتیب آپ کو نہیں ملے گی، یہ پوشیدہ اعمال ہے، لیکن جب آپ اس کو کریں گے آپ تو ایک ایک چیز آپ میں ظاہر ہونے شروع ہو جائے گی۔ ترتیب وہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عشاء سے فجر، فجر سے ظہر، یہ پوری 5 دن کی نمازیں ہیں، 5 دن کا عمل ہے، 5 دن میں مکمل ہے۔ اور پھر آخری 5ویں دن جب عمل آپ کو پورا ہو جائے، آپ کو میٹھا بنوا کے اس کو اصال کریں، پنجتن پاک کو اس کا ثواب پہنچائیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں، پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کریں۔ 5 دن میں پنجتن پاک کے وسیلے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر دنیاوی معاملات کے لیے کرنا چاہتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے کریں، اگر روحانیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روحانیت کو کھولنے کے لیے کریں، اپنے باطنی معاملات کو کھولنے کے لیے کریں، لیکن بیاض شاذلیہ کی اس کو اپنی زینت بنائیں۔ بیاض شاذلیہ میں اس کو آپ اپنے پر تحریر کر لیں، حزب البحر کی 5 کنجیاں، کیونکہ آج کی جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے نا، یہ 3 دن کی ہے، اور 3 دن میں ہم حزب البحر کے وہ اعمال آپ کو دیں گے جو پوشیدہ، نایاب، منفرد اور سب سے بہترین اعمال ہیں، کہ جن کو اعمالوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ میں وہ اعمال آپ کو دوں گا 3 دن۔
ورنہ مجھے دکھا دو یہ اعمال اگر کہیں ہیں تو، یہ ترتیب 5 کنجیوں کی اگر آپ کے پاس کہیں ہے تو. نہیں ہے. میں نے پورے ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، عددوں کے ساتھ آپ کو بتایا، حزب البحر کی پورے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اس میں جز موجود ہیں. اور جو عام لوگ ہیں وہ حزب البحر پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے. اور جو لوگ اپنے بزرگوں کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جلد کامیابی عطا فرمائے. سب سے بہترین اور نایاب عمل ہے. کل میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے، یہ تو خیر اپنی مثال آپ ہے، میرا تو ہر عمل ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ عمل کا بتاتے ہیں، جب واقعی عمل ہمیں ملتا ہے اور ہم عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ آخر عمل ہے، یہ بےتاج بادشاہ ہے. لیکن جب آپ دوسرا بتاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ اس سے اوپر کا ہے. میں حزب البحر کے آپ کو مختلف طریقے کا سمجھاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، لیکن ابھی تو ہماری صرف 3 دن کے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے 7، 8 اور 9 کی، یعنی کہ 24، 25 اور 26 اگست کی. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک میں لائیو ہوں گا. آپ لوگ میرے ساتھ جڑیں گے. اور دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے وقت نکال رہا ہوں نا، میں آپ لوگوں کو اتنے اعمال سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، ترتیب بتا رہا ہوں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. ہزاروں میلوں دور سفر کر کر کے بزرگ جایا کرتے تھے، پھر اجازتیں لیتے تھے اور پھر کرتے تھے آگے. آپ لوگ وہ خوش نصیب ہو جنہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے.